उधमपुर में बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मौके पर कांग्रेस कायदीन और मकामी दुकानदारों ने बाबा कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खराज अक़ीदत पेश किया। सब लोगों को एक भाईचारे की जो महात्मा गांधी जी ने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे आगे जो मिसालें कायम करके रखी हैं, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और लोगों में यही बातें हमने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ भाईचारे को, जो हमारे भारत का एक भाईचारा है, उसे मजबूत बना के रखें और विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि कोई बाहर की ताकतें ये नहीं चाहती कि। गांदरबल में गांधी जयंती तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने घंटा घर दरहामा में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जो हमने अवेयरनेस किया है, कैंपेन किया है, स्वच्छता के बारे में जो एक्टिविटीज़ प्रमोट की हैं, ये राउंड द ईयर चलना चाहिए। मेरे लोगों से भी यही अपील है कि इसको अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, इसको जो भी वैल्यूज़ हैं इनको इनकलकेट करें, ताकि ये जो मैसेज है क्लीनलीनेस का हो या नशा मुक्त भारत का एक मैसेज हो। ज़िला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा के संतन नामी इलाके में गांधी जयंती के मौके पर ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन ने सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर सड़क के दोनों जानिब जंगली भांग को तल्फ करने की मुहिम चलाई गई, जिसमें इदारे के स्टाफ और दीगर अफराद के अलावा तकरीबन 30 माजूर तलबा ने हिस्सा लिया। तो हमने इनको आज आगाही दी कि जहाँ पर भी ये वाइल्ड कैनबस को देखे इसको हटाएं, ताकि हमारा माहौल साफ पाक रहे। ये हमारी एक श्रद्धांजलि या जो हमारा खराज तहसीन होगा गांधी जी के प्रति, जो नशा मुक्त भारत और स्वच्छ भारत का अभियान लेके आगे चले। हमपत्री, पंचन पात्री और नौसप्थरी के अवाम ने जम्मू कश्मीर के सरकारी सयाहती नक्शे में उनके मकामात को शामिल करने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर सकीना अत्तू से इजहार तशक्कुर किया। मकामी लोगों ने कहा कि उनका देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस इक़दाम से न सिर्फ उन मकामात की कुदरती खूबसूरती की नुमाइश होगी, बल्कि सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने शायद इस चीज़ पे गौर करके इन ऐसे प्लेसेस को टूरिज़्म के अंडर लाया। हम J&K टूरिज़्म का भी बहुत आभारी हैं और इससे ये फ़ायदा है कि जो यहाँ पे जो टूरिस्ट्स जो यहाँ पे विज़िट करेंगे, उससे यहाँ की जो बेरोज़गारी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक अच्छा इक़दाम है। अगर एक तरफ से सरकार चाहती है कि यहाँ पे बेरोज़गारी में कमी आए, तो अगर ऐसे इक़दामात उठाएंगे तो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी में कमी हो जाएगी। ये जो पांचजनपत्री का जो इलाका है, यहाँ पे दूर दूर से, यहाँ के नहीं, कुलगाम की बात आप छोड़ो, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग सैर करने के लिए आते हैं। तो ये अच्छा इक़दाम है कि टूरिज़्म के अंडर आया। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने आज सेवा पर्व मुहिम के अख्ताम पर म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग में एक तकरीब का इनेकाद किया। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनंतनाग की म्यूनसिपल काउंसिल कश्मीर की सबसे बड़ी काउंसिल्स में शुमार होती हैं। उन्होंने कहा कि इस सतह पर सफाई का मेयार बरकरार रखना एक मुसलसल चैलेंज है, जिसके लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई जा रही है। इस मौके पर मुंसिफ टीवी की नुमाइंदा गजाला निसार को एजाज़ से भी नवाजा गया। तो इसके अलावा हमने ऑलरेडी DPR उसका बनाया है, तो हम वो डेडिकेट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें 1-2 साल लगेंगे उसको पूरी तरह फंक्शनल करने में, तो वो फिर इंशाल्लाह हम इस टाउन के लिए, ये इसी के लिए नहीं, मटन और बिजबिहाड़ा के लिए भी हमने वो यूनाइटेड रखा है तीनों टाउन्स का, तो वो डेडिकेट करेंगे इंशाल्लाह आइंदा 2 सालों में। अनंतनाग कस्बे की अगर बात करें कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है, लेकिन इसमें हमें स्ट्रीट लाइट्स आते हैं, इसमें बहुत सारी जगह कभी जो तो कनेक्शन फॉल्ट होता है, कनेक्शन का फॉल्ट होता है, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, मैं ईओ साहब से कहूँगा जहाँ भी लोकेशंस पे जहाँ भी नहीं है, जहाँ भी। मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी दशहरा यानी विजयदशमी धूमधाम से मनाई गई। कश्मीर में रिहायशी पंडित और दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने इस त्यौहार को आपस में मिलजुल कर मनाया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की जानिब से शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में दशहरा मेला मुनक्किद किया गया। इस मौके पर रावण को नजर आतिश किया गया।
آج وجے دشمی ہے، اس سے پہلے نوراترا کے 9 دن ہوتے ہیں، اور ان 9 دنوں میں جو شری رام اور مہاراجا راون کے بیچ جو یدھ ہوا تھا، تو آج ہی کے دن ان کا ودھ ہوا. یہ بیسیکلی اچھائی پہ برائی کی وجے ہوتی ہے. پھر سے ایک میسیج جو ہے وہ لارجر کمیونٹی میں دینا چاہتے ہیں کہ برائی چاہے کتنی بڑی طاقتور کیوں نہ ہو، برائی چاہے کتنی زیادہ اس کے اندر کچھ دنوں کے لیے چکا چوندھ کیوں نہ ہو، اچھائی آخرکار اس کو پست کرتی ہے، اچھائی آخرکار جیت. سری نگر کے لال چوک میں آج ایک درگا ریلی نکالی گئی. اس ریلی میں برادران وطن کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر غیر ملکی افراد نے بھی رقص میں حصہ لیا. ریلی نے شہر کے وسط میں اتحاد، ہم آہنگی اور ثقافتی تنوع کا منفرد منظر پیش کیا. جو آپ کے الاس دیکھ رہے ہیں، یہ کشمیری عوام جو ہماری ہے ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کا پورا سپورٹ ہے ہمارے ساتھ. وہ ہمارے ہر چھڑ میں، ہر پل میں ہمارے ساتھ ہیں. اس کی وجہ سے ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے ہر ویوستھا ان کی گئی ہے کہ ہم آرام سے جیسے اپنے ماں کے آنچل میں رہتا ہے اس طرح ہم سب یہاں پر آنند لے رہے ہیں. کشمیر میں دوسرا بار ہو رہا ہے یہ عید کا اتسو، بہت اچھا لگ رہا ہے. اگر بارش ہو جائے. حیدرآباد کے شلپا کلا ویدکا میں منعقدہ پروگرام منتھن سمواد میں دیوار کی سینئر ایڈیٹر عارفہ خانم شیروانی نے بطور خصوصی اسپیکر شرکت کی. اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے عارفہ خانم نے ملک کے موجودہ حالات، میڈیا اور آزادی اظہار فکر، معاشرتی شمولیت اور چیلنجز پر خطاب کیا. اس موقع پر عارفہ خانم نے منصف ٹی وی سے خاص بات چیت کی. انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کشمیر کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کے مطالبے پر کہا کہ مرکز نے وعدہ کیا ہے تو دینا پڑے گا اور عوام سرکار کا مطالبہ ہے. کشمیر میں 370 کے اختتام کے بعد یوٹی سرکار بنتی ہے، لیکن وہاں پر اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر ابھی کوئی مدعا نہیں ہے. تو کیا جمہوریت پر بھی سوال اٹھ رہا ہے؟ دیکھیے، میں تو مانتی ہوں کہ یہ گاندھی کا دیش ہے اور یہ نان وائلنس کا دیش ہے. ہمارے دیش میں بہت سارے پروٹیسٹ موومنٹس ہوئے. شاہین باغ کا موومنٹ ہوا، کسانوں کا موومنٹ ہوا. اکثر ہم دیکھتے ہیں مزدور بھی ہمارے موومنٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں جو کمپیٹیٹیو ایگزامس والے یہ اسٹوڈنٹس ہیں یہ بھی اکثر کرتے ہیں. اس سے پہلے اگنی ویر کو لے کر ہوا. لیکن اس ملک میں وائلنس بہت مشکل سے، ہماری جو رگیں ہیں اور ہمارے جو ذہن ہیں ان میں نان وائلنس بسا ہوا ہے. تو اسی لیے جو بھی کوئی پروٹیسٹ موومنٹ ہو وہ نان وائلنٹ ہی ہونا چاہیے. وائلنس سے ہمارا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا، اور پبلک پراپرٹی آپ نقصان پہنچائیں گے. اور وہ کس کی ہے؟ وہ ہماری ہے. تو ہمیں پورا حق ہے کہ ہمارے چیف ایجوکیشن افسر پونچھ کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک کے طلباء و طالبات کا ڈریس تبدیل کیے جانے کے حکم پر عوام نے تشویش کا اظہار کیا. اس ضمن میں عوام نے کہا کہ یہ غریب افراد کی مالی حیثیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. عوام نے اس معاملے میں ڈی سی پونچھ اشوک کمار شرما سے ذاتی مداخلت کرنے کی اپیل کی. وادی کشمیر کو دنیا بھر میں جنت بے نظیر کے نام سے جانا جاتا ہے. قدرتی حسن سے مالا مال یہ خطہ نہ صرف اپنی حسین وادیوں، بلند و بالا برف پوش پہاڑوں اور نیلگوں جھیلوں کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، بلکہ یہاں کا موسم اور آب و ہوا زرعی پیداوار کے لیے بھی بے مثال ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیے اننت ناگ سے غزالہ نثار کی خاص رپورٹ. ہمیں دیجیے اجازت. آداب. زرعی ماہرین کے مطابق کشمیر کا خوشگوار اور معتدل موسم مختلف اقسام کے اعلیٰ کوالٹی کی فصلوں اور پھلوں کے لیے نہایت موزوں ہے. یہاں کے مخصوص خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے مشہور روایتی چاول مشک بدجی دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے. اسی طرح کشمیری سیب اپنی مٹھاس اور معیار کے باعث عالمی منڈیوں میں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. وادی کے اخروٹ اپنی لذت اور غذائی افادیت کے سبب دنیا بھر میں خاص مقام رکھتے ہیں. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جدید ٹیکنالوجی اور زرعی پالیسی کے ساتھ ان پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق مزید فروغ دیا جائے تو کشمیر کی معیشت میں نمایاں اضافہ کیا جا سکتا ہے. حالانکہ محکمہ زراعت کی جانب سے وادی کے کسانوں کو جدید فصلوں کی جانب راغب کرنے کے لیے 2019 اور 2020 میں سویٹ کارن کے بیج فراہم کیے گئے. ابتدا میں کسانوں نے اس نئی فصل میں دلچسپی کا اظہار کیا اور بہتر پیداوار کے خواب سجائے. تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی رکاوٹ سامنے آئی. کسانوں کی تمام تر محنت اور سرمایہ کاری کے باوجود محکمہ زراعت ان کے لیے مناسب مارکیٹ فراہم کرنے سے قاصر رہا. کسانوں نے اپنی بھرپور محنت، پسینہ اور وقت اس نئی فصل پر صرف کیا. کھیتوں میں سبز لہلاتے پودے اور سنہری بالیوں نے گویا خواب دکھایا کہ اب مارکیٹ میں انہیں اپنی محنت کا بہتر صلہ ملے گا.
تاہم فصل تو تیار تھی لیکن خریدار نہ ہونے کے سبب کسانوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں. ان کے دن رات کی محنت مایوسی میں بدل گئی. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ نے وعدے کیے ہم سے وہ اس طریقے سے وہ فلفل نہیں ہوئے ہیں. تو اس سال میں نے 10 کنالوں پہ یہ سویٹ کارن جو پیداوار اس کا کیا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر مارکیٹ اچھا ہو تو کم سے کم جو بھی میری زمین ہے میں اس میں اگلے سال کاشتکاری کروں گا اس سویٹ کارن کو لے کے. لیکن جو ہی ہم نے دیکھے وعدے یہ مارکیٹ کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کسان ہوگا, صرف میں ہی نہیں, جو بھی کسان ہمارے نیبرس ہے یا کوئی بھی کسان ہو, مجھے لگتا ہے کہ یہ سویٹ کارن کا یہ جو پروڈکشن ہے وہ بند ہی کرنے جا رہے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کا مارکیٹنگ میں ہمیں کافی پرابلم آ رہا ہے. یہاں پہ اس کا مارکیٹنگ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے لوگوں نے سویٹ کارن لگانا کم کر دیا. تو اگر ایگریکلچر ہمارا زون تیلونی یا آگے جو ہمارا اننت ناگ ہے, اگر وہ ان چیزوں میں زیادہ توجہ دیں گے تو لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوں گے. شہنواز حسین کا کہنا ہے کہ مذکورہ محکمہ ہمیشہ کسانوں کے تئیں اپنی خدمات پہنچانے میں ہمیشہ پیش رہا ہے. اگرچہ کسانوں کو نئی فصلوں سے متعارف کرایا جاتا ہے, وہیں کسان بھی محکمے کو بھرپور تعاون دیتے ہیں. شہنواز حسین نے کہا کہ رواں سال موسم کے مار نے کسانوں کو کافی مایوس کیا ہے. کچھ جو نئے کراپس آتے ہیں ان میں پہلے تھوڑا سا مارکیٹ کا ایشو ہوتا ہے, لیکن ہم نے کئی سال سے دیکھا ہوا ہے کہ جب لوگوں جو کنزیومرس ہے ان کو بھی اس کی اویئرنیس جب ملتی ہے تب اس کی کنزمپشن بھی ٹھیک ٹھاک سے ہوتی ہے, اور جو فارمرس ہے ان کو جو ان کا پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ان کا بک جاتا ہے. لیکن نامسائل حالات کی وجہ سے کچھ تھوڑے سے چل رہے تھے, کچھ مہینوں سے ہمارے یوٹی میں فلڈس بھی آئے, تو اس کی وجہ سے بھی کافی تھوڑا سا دھچکا لگا مارکیٹنگ کے لحاظ سے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فارمرز کو بیٹر سے بیٹر مارکیٹنگ ملے. وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسانوں کو نہ صرف بیج بلکہ مارکیٹ تک رسائی بھی فراہم کی جائے تو یہ فصل نہ صرف کسانوں کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے بلکہ مقامی معیشت کو بھی نئی توانائی بخش سکتی ہے. منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے غزالہ نثار کی رپورٹ.